بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو روک دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ ان الصدقۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور۔ صدقہ دینے والوں کے لیے قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ اور کیا ہے سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں، کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا بدلہ عطا فرمائیے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک لینے والا ہے، بخیل ہے، اسے اس کے نقصان میں اور زیادہ اضافہ کر دیجئے اور بڑھا دیجئے۔ میرے عزیزو، کتنی اصلاحی بات ہے، اس میں ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے راہ میں جب خرچ کریں گے نا اور کسی غریب فقیر کو دیں گے، کہیں دیں گے، تو گویا کہ جیسے کہ ایک احسان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، صدقے سے مال بڑھتا بھی ہے۔ دوسری ایک اور حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ قسم کھا کے 3 باتیں فرما رہا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، ایک بات یہ ہے جو تواضع اختیار کرتا اللہ اسے عزت دیتا ہے، رفع اللہ، رفعت و بلندی دیتا ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ معافی سے انسان عزت میں بڑھتا ہے۔ چند مشترک نصیحتیں ہو گئی، لیکن خاص طور پر صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو، حالات ادھر ادھر کے الا بلا ان سے بچانے اور ان کو دور کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا اپنے بیماروں کے لیے دوا صدقے کے ذریعے سے علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ بس اس لیے صدقے کو معمول بناؤ، اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنے کو معمول بناؤ۔ مگر چھوٹی سی ایک تنبیہ کرتے چلوں، حرام مال نہ ہو، لوگوں کے حقوق دبا رکھے ہیں، پہلے ان کو ادا کرو پھر صدقہ دو۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔